السلام علیکم. میں ڈاکٹر سید نعمت اللہ، ڈائریکٹر مکہ ہیلتھ سینٹر کالا پتھر. ابھی بھی میں سب سے پہلے ہمارے ابو ایمل صاحب کا مشکور ہوں، جنہوں نے اس چینل کے ذریعے مجھ کو اپنی رائے دینے کے لیے منتخب کیا اور رائے حاصل کی. محترم جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے متعلق، ان کے متعلق کہنا تو جو ہے الفاظ نہیں ہیں ان کے خدمات کے، جو اس ہمارے حیدرآباد دکن کے شہر میں، حیدرآباد شہر میں انہوں نے جو اپنی خدمات تعلیمی میدان میں ادا کی ہیں، جس کی تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہے. آج ہمارے شہر میں، پرانے شہر میں جو تعلیمی ادارے ان کی جانب سے ان کے اپنے خاص کیا کہتے ہیں، ان کے اپنے خاص جو ہے صرفے سے جو ادارے بنائے ہیں، وہ بہت ہی خوبصورت اور عالیشان مقام رکھتے ہیں. بہرحال جو ادارے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں غالباً 14 یا 15 کچھ تعلیمی ادارے ہیں جو بہت ہی شاندار اور خوبصورت بنائے گئے ہیں. اس میں طلباء بھی داخلہ لیے ہیں اور علم بھی حاصل کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو بیسک بچوں کی تعلیم کا گراؤنڈ ہوتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور شاندار قائم کیے ہیں. نہ صرف عمارتیں خوبصورت ہیں بلکہ وہاں کی تعلیم دینے والی اساتذہ اور وہاں کا اسٹاف بھی ماشاءاللہ سے بہت بہتر ہے. معلوم ہوا کہ پوسٹ گریجویٹ ٹیچرز بچوں کو جو ہے تعلیم دیتے ہیں. 14 عمارتیں اور اس میں کام کرنے والوں کی تعداد 700، اور پھر ان کی تنخواہیں جو تقریباً میں سمجھتا ہوں 50 سے 60 لاکھ روپے دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو درخت لگانے والے، پانی کے اسباب بنانے والے، کنویں کھدانے والے اور تعلیمی ادارے قائم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں. اس کام کا معاوضہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا فیض جاری رکھتے ہیں. میں توقع رکھتا ہوں اکبر الدین اویسی صاحب سے کہ آئندہ بھی اسی قسم کے کام آگے بڑھتے رہیں. اور ایک چیز ہم محسوس کرتے ہیں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہوئی، کون سے اسکول کے ہیں، تو بعض بچے بولنے میں شرماتے ہیں کہیں اگر وہ کوئی چھوٹے اسکول میں پڑھتے ہیں. تو اب ہم کو اندازہ اس بات کا ایک 15-16 سال بعد ہوگا جب یہ بچے ان اداروں سے نکلیں گے اور فخر کے ساتھ کہیں گے کہ ہم اکبر الدین اویسی صاحب کے اسکول کے تعلیمی یافتہ طالب علم ہیں. نہ صرف اکبر الدین اویسی صاحب بلکہ ان کے بڑے بھائی بھی جو اس میدان میں ہیں اور بہترین ادارے چلا رہے ہیں، جیسے کہ میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ کالج وغیرہ. تو ان کالجز کے طلباء نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا کے کونے کونے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. نہ صرف میرے فرزند دکن میڈیکل کالج کے طالب علم رہے بلکہ میرے دوستوں کے تقریباً بچے بھی وہاں سے علم حاصل کیے. جب میں اپنے لڑکے کے متعلق محترم اسد الدین اویسی صاحب سے ملا تو وہ مجھے بہت سی سہولتیں عطا کیے ہیں اپنی جانب سے، اور کافی جو ہے مجھ سے ہمدردانہ سلوک کرتے ہوئے ان کو داخلہ دینے کے اوپر جو ہے آمادہ ہوئے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. میرے والد محترم کی عمر 106 سال تھی، تو میں ایک دفعہ ابا جان سے پوچھا آپ کی عمر جو اتنی طویل ہے، نہ آپ کو بی پی ہے اور نہ شوگر ہے، تو آپ کی یہ عمر طویل ہونے کا کوئی نسخہ یا کوئی راز بتائیے کیا تھا یہ. چونکہ ابا جان حکیم بھی تھے تو میں وہی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان سے دریافت کیا. تو ابا جان کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں 70 ماؤں کی محبت، 90 ماؤں کی محبت، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے، وہ تو انگنت ماؤں کی محبت رکھتے ہیں. تو ابا جان نے فرمایا جو بندوں کا خیال کرتے ہیں، جو بندوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی سہولتیں مہیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ اس سرزمین پر میرے چاہنے والوں کی اس قسم کی خدمت کر رہا ہے یہ شخص، کیوں نہ اس کی عمر طویل کر کے اپنے بندوں کو فائدہ پہنچاتے رہوں. تو عرض کرنے لگے بیٹے یہی نسخہ ہے جو ہماری عمر کو اللہ تعالیٰ طویل کیے ہیں. میری بھی خواہش ہے کہ یہ خدمات اتنے اچھے ہیں قوم کے لیے،
اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر اقبال میں ترقی دے اور ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ اسکول صرف تعلیمی ادارے نہیں بلکہ پروفیشنل کورسز بھی اس میں رکھے گئے ہیں، جو ان کے جو ہے روزانہ اپنے ضروریات کو پورا کرنے میں اور ان کے اخراجات کو پورا کرنے میں بہت بہترین اس کا جو ہے ان کو یعنی معاوضہ ملتا ہے۔ تو اس قسم کے بھی اس کے اندر کورسز رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان قائدین کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور ان کے ان خدمات کو قبول فرمائے، جو ہمارے سے خامیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جزاک اللہ خیر فی الدنیا و آخرہ۔